تو بوجھ ہیں زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ 8 دسمبر 1925 کی سرد صبح تھی۔ امبالہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ 2 مارچ 1972 کو وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر عالم جاوداں کو سدھار گیا۔ اداسی، مایوسی، جمالیات، طرز احساس، سوز و گداز، اور پھر حیات افروز رجعیت کی چادر اوڑھے ایک شاعر ہمیں تو اب تک وارتائے حیرت میں ڈال رکھتا ہے۔ کیسا منفرد اور صاحب اسلوب شاعر، یہ ہے ناصر کاظمی۔ ناصر کاظمی کا اصل نام سید ناصر رضا کاظمی تھا۔ امبالہ اور شملہ میں ابتدائی تعلیم مکمل کی، اسلامیہ کالج لاہور میں بھی زیر تعلیم رہے۔ 1945 میں واپس امبالہ چلے گئے، تاہم کچھ عرصہ بعد میں پاکستان چلے آئے۔ ناصر کاظمی صاحب طرز شاعر ہونے کے ساتھ ایک اعلیٰ پائے کے مدیر بھی تھے۔ مختلف جریدوں میں خدمات سر انجام دینے کے بعد ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ ناصر کاظمی نے 1940 میں شعر کہنے شروع کیے۔ آغاز میں وہ اختر شیرانی سے متاثر تھے اور ان کے اسلوب میں رومانوی نظمیں لکھنا شروع کیں۔ اس کے بعد وہ غزل کی طرف آئے، جو بعد میں ان کا اصل میدان ٹھہری۔ وہ میر تقی میر اور حفیظ ہوشیار پوری کے بہت بڑے مداح تھے، اور ان کی غزلوں میں ان دونوں شعراء کی پرچھائیاں ملتی ہیں۔ ناصر کاظمی نے کئی شعری مجموعے تخلیق کیے، جن میں برگنے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب کے علاوہ سر کی چھایا اور ناصر کاظمی کی ڈائری شامل ہیں۔ ناصر کاظمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور کے ٹی ہاؤس میں بیٹھا کرتے تھے اور مال روڈ پر دوستوں کے ساتھ پھرا کرتے تھے۔ انہیں درختوں سے بڑی محبت تھی۔ ان کی شاعری کا اہم ترین وصف سادہ اور سلیس زبان کا استعمال ہے۔ ان کی شاعری میں ہمیں درد، اداسی اور مایوسی کے ساتھ خوشی، جذباتی محبت اور پھر کمال کی رجعیت بھی ملتی ہے۔ درد اور صدمے کی جو کیفیات ہمیں ناصر کاظمی کی شاعری میں جا بجا ملتی ہیں، وہ دراصل تقسیم ہند کا شاخسانہ تھا۔ ہجرت کا جو تجربہ انہوں نے حاصل کیا، ان کی اپنی جہتیں ہیں۔ ناصر کاظمی کے شعری محاسن میں نکتہ افرینی اور فطری حقائق کی لاجواب عکاسی بھی شامل ہیں۔ نکتہ افرینی کی طرز کا شعر ملاحظہ کیجیے۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ ناصر کاظمی انسانی فطرت سے بھی خوب آشنا تھے۔ وہ اس فطرت کو کس خوبصورت طریقے سے بنقاب کرتے تھے، یہ بھی قابل تحسین ہے۔ ناصر کاظمی نے اپنی غزلوں میں جو تراکیب استعمال کی، وہ بھی انتہائی اثر انگیز ہیں۔ ناصر کاظمی مایوسیوں کے اندھیرے میں امید کی شمع جلانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کی غزل کا مشہور مقطع ان کے اسی شاعری رویے کا غماز ہے۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں ہمیں وہ الفاظ بھی اچھی خاصی تعداد میں مل جاتے ہیں جو ان سے پہلے کسی دوسرے شاعر کی نغت میں نظر نہیں آتے۔ آپ لکھتے ہیں، نئے کپڑے بدل کے جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، اب باہر جاؤں کس کے لیے۔ ان کی شاعری میں ہمیں کئی جگہ ایسی صورتحال ملتی ہے جہاں وہ تجرید کو حقیقت کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ یہ عمل اپنی جگہ تخلیقی بھی ہے اور اثر انگیز بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی امیجنری کو مارز وجود ملاتا ہے کہ انسانی ذہن اس کے تانے بانے ملاتا رہتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ اس حقیقت سے کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ انسان کا دل ویران ہو تو اسے ہر طرف ویرانی ہی نظر آتی ہے۔ ہر شاعر کے پاس زندگی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جنہیں وہ وقفے وقفے سے اشعار کی شکل میں ڈالتا رہتا ہے۔ 2 مارچ 1972 کو ہمارا یہ شاعر عالم جاوداں کو سدھار گیا اور اپنے لاتعداد مداحین کو بھی اداس کر گیا۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ ہجر کی رات کا ستارہ، وہ ہم نفس ہم سخن ہمارا، صدا رہے اس کا نام پیارا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ، سنا ہے کل رات مر گیا وہ۔ کچھ لمحے، کچھ وقت جو مر جاتا ہے وہ زندہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاعری میں زندہ ہو سکتا ہے۔